وعلیکم ورحمۃ اللہ۔ نحمدک یا اللہ ونصلی ونسلم علیک یا رسول اللہ۔ درود پاک پڑھے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، تقریباً 11:30 ہو رہا ہے اور جو بیداری میں یہاں دیکھ رہا ہوں ہمارے بڑوں سے زیادہ چھوٹے بیدار ہیں، اور یقیناً یہ ایک خوشگوار مستقبل کی نشاندہی ہے۔ جس معاشرے میں بچے بیدار ہو جائیں اور ان کے اندر دینی شعور جاگ جائے تو یقیناً وہ معاشرہ آگے چل کر کے کامیاب ہوگا۔ جو کچھ میں نے دیکھا، تعلیمی سلسلے میں مختلف مدارس مکاتب کا سفر کرنا ہوتا ہے، لیکن یہاں پر آنے کے بعد جو خوشی حاصل ہوئی وہ الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ اور یہ ان اساتذہ کرام کی محنت ہے جو راتوں دن ان کے پیچھے لگے رہے، اور وہ ماں باپ بھی قابل مبارکباد ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو اس ادارے میں بھیجا اور انہیں پڑھنے کا موقع عطا کیا۔ جو بچے خطاب کر رہے ہیں، آپ ان کے ماں باپ سے پوچھئے، ان کا سینہ فخر سے پھول رہا ہوگا۔ کبھی وہ زندگی میں اس مقام پر کھڑے ہو کر کے 2 لفظ بول نہیں پائے ہوں گے، آج ان کے ننھے منھے بچے اپنے مافی ضمیر کو اتنے اچھوتے انداز میں اور اتنے خوبی کے ساتھ ادا کر رہے ہیں۔ عام طور پہ اس مقام پر کھڑے ہونے کے بعد اچھے بول نہیں پاتے ہیں، اور خاص طور سے جب کوئی خطاب ہو رہا ہو، نعت خوانی ہو رہی ہو اور اس بیچ میں پیسے آتے ہیں تو ذہن بھٹک جاتا ہے۔ لیکن ہم نے یہاں بیٹھ کے غور کیا کہ ماشاءاللہ کچھ بھی ہو رہا ہو، جو یہاں کھڑا ہے وہ بول رہا ہے اور بولتے چلے جا رہا ہے، ماشاءاللہ۔ مفتی صاحب قبلہ کچھ معاملات کی وجہ سے ان کے سسر کی طبیعت زیادہ خراب ہے، اور قلب کے معاملات ہیں جس کی وجہ سے وہ چاہ کر کے بھی نہیں آ سکے، اور انتہائی تیزی کے ساتھ وہ ایمرجنسی میں یہاں سے گوا بائی فلائٹ گئے اور مجھ کو یہاں بھیجا، اور ہمارے ادارے میں بھی امتحان کی کارروائی چل رہی ہے۔ آپ یقین جانیں، اس سے پہلے بھی کئی اداروں میں جانا ہوا، ایسے معاملات دیکھنے میں آئے، لیکن جو انداز میں نے یہاں دیکھا دل باغ ہو گیا۔ اور میں بہت مبارکباد دیتا ہوں ان اساتذہ کرام کو جنہوں نے بہت کوشش کیا۔ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ بہت آسان ہے، میرے عزیزو، راتوں دن ایک کیے ہوں گے، نہ جانے کتنے بار مشق کروائے ہوں گے، نہ جانے کتنے بار سنے ہوں گے، اور کتنا گھسائی کے بعد یہ ہیرا آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ ہیرا جب نکلتا ہے نا کان سے تو استعمال کے لائق نہیں رہتا ہے، اس کی بہت پالش ہوتی ہے، بہت گھسائی ہوتی ہے، اس کے بعد کسی کے گلے کا ہار اور کسی کے سر کا تاج بنتا ہے۔ بلا شبہ یہ جو عمر ہے، کچی عمر ہے، ان بچوں کو جس طرف مائل کر دیا جائے وہ ویسے ہی مائل ہو جاتے ہیں اور اسی پر پروان چڑھتے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام نے اسی عہد کے بارے میں فرمایا کہ جب بچے بچپنے کے دور میں ہو تو انہیں 3 چیزوں کا ضرور علم دو۔ سب سے پہلے فرمایا حضور نے، حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دو۔ دوسری چیز، حضور پاک کے گھر والے اہل بیت کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دی جائے۔ اور تیسری چیز، قرآن پاک کی تلاوت۔ آپ یقین جانیں، یہ جو طلبہ ہیں نا، یہ جو ننھی عمر کے بچے ہیں، آج ان کے دلوں میں محبت رسول کا جو جام ڈالا جا رہا ہے یہ بڑھاپے تک رہے گا۔ کسی نے کہا ہے نا کہ بچپنے میں جو پڑھا دیا جاتا ہے وہ ایسے ہے جیسے پتھر پر نقش کر دیا گیا ہو۔ آپ ہاتھ سے لکھیں، ہو سکتا ہے مٹ جائے، لیکن اگر آپ پتھر کو تراش دیں، لکھ کر کے اس کو تراش دیں تو وہ تراشا ہوا کوئی مٹتا نہیں ہے۔ بلا شبہ اس
عمر میں جو ان کے ذہنوں میں عشق رسول کا جام پلایا جا رہا ہے، یہ مستقبل میں آنے والے دنوں میں ان کو عاشق رسول بنا دے گا اور قیامت تک ان کے ایمان کا محافظ بن جائے گا۔ آج ماشاء اللہ جو ارتداد کی لہر چلی ہے، ذہنوں میں جو خرافات ڈالے جا رہے ہیں، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ بچپن ہی میں بچوں کو سب سے پہلے عقیدے کی تعلیم دی جائے۔ عقیدہ نام ہی ہے اس گانٹھ کا جس کو چاہ کر کے کھول نہ پائے، اور عقیدہ شک نہیں چاہتا ہے، تردد نہیں چاہتا ہے۔ آپ نے ان خطاب میں محسوس کیا، ایک بچی آ کر کے خطاب کر رہی ہے پردے کے اوپر، مزارات پر حاضری کا طریقہ، ایک بچہ خطاب کر رہا ہے عظمت اولیاء کرام پر، اعلیٰ حضرت کی ذات پر۔ اعلیٰ حضرت کی ذات ایمان کی محافظت کی سند ہے، اور ان کی محبت انسان کو ہر فتنے سے، چاہے وہ رافضیت ہو، شیعیت ہو، مولائیت ہو، وہابیت ہو، قادیانیت ہو، میچریت ہو، تمام مذاہب باطلہ سے ممتاز کرنے والی ذات اگر کسی کی ذات ہے تو وہ اعلیٰ حضرت کی ذات ہے۔ اور جس بچے کے ذہن میں یہ بات ڈال دیا گیا کہ اعلیٰ حضرت سے محبت کرنا ہے تو قیامت تک اس کا ایمان کبھی ڈگمگا نہیں۔ میں پھر سے ایک مرتبہ مبارکباد دوں گا ان مقتدر علماء کرام کو اور ان کے اساتذہ کرام کو جنہوں نے کوشش کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی تمام محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور انہیں بہتر صلہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔